نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ابھی درود پیش کریں اور پڑھیے باغوں سے بلند درود پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہے چندرانے والے، کہاں تو نے دیکھے ہے چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم لوگوں نے سماعت فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ذلت سے بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو چاہے، قرآن شریف میں آیت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے پوری کائنات ساری دنیا مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ذلت دینا چاہے اسے پوری دنیا مل کر عزت نہیں دے سکتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر یعنی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قدرت و اختیار ہے۔ تو آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھی نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی آزمائشوں سے گزارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا آزمائشوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کو گزارا، آپ کو سماعت فرمائے۔
نسب نامہ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ہے. نسب نامہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے. امام بن اسحاق اسے لے جائیں تو ماروں گا. امام بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ رومی نسل تھے اور آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: ایوب بن موس بن راہی بن عیس عیسو بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد حضرت اسحاق ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے تھے حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت مشہور و معروف ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کو واقعہ درپیش آیا آپ لوگ سماعت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ سب نبی ہیں. یہ آیت ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ سورہ انعام 6 پارے کی. تفسیر کرتے ہیں کہ وضاحت کا ذُرِّيَّتِهِ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مراد ہے کہ اولاد ہے. نوح علیہ السلام کی اولاد مراد نہیں. لہذا صحیح بات یہی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آل میں سے ہیں. آپ ان انبیاء کرام میں شامل ہیں جن کا نام لے کر ان پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی: اے محمد، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی، اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف وحی بھیجی. صحیح یہی ہے کہ آپ عیسیٰ بن اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں. آپ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی لیا تھی. بعض کہتے ہیں کہ وہ افرائیل کی بیٹی رحمت تھی. بعض کہتے ہیں کہ وہ منسا کی بیٹی تھی اور ان کا نام لیا تھا. یہ قول زیادہ مشہور ہے. قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر ہوا ہے جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل اولاد کی ہلاکت اور شامل و متاع کے چھن جانے پر صبر کیا، نیز دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی ارشاد باری تعالی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی: مجھے تکلیف پہنچی ہے تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا کر دیے. فرمایا اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے.
دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ پہلے آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب کا پورا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو کہ یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا اور بہت خوب بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت مال و دولت دیا تھا، مال و دولت تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادیں بھی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، تو جب انسان کو دنیا میں کوئی چیز کی کمی نہیں رہتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے تھے، ان کو کوئی چیز کی کمی تو تھی نہیں، مال و دولت اللہ کے کرم سے بہت تھا، کھانا پینا اولادیں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی تھی۔ تو شیطان جو تھا، شیطان نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ایوب جو ہے نبی ہے، ایوب علیہ السلام جو ایوب علیہ السلام ہے وہ تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تو نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت مال و دولت دیا ہے، اولاد سے نوازا ہے، ہر خوشی تو نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر یہ سب ان کے پاس نہیں ہوگا تو بھی وہ میری عبادت کریں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ سب ان کے پاس ہے تب وہ تیری عبادت کر رہے ہیں، اگر یہ سب ان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ تیری عبادت نہیں کریں گے، معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو دکھانے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام سے مال و دولت واپس لے لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فاقہ کشی میں ہو گئے کھانے کے لیے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی در بدر اولادیں انتقال ہونے لگی، دنیا سے پردہ فرمانے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لے رہا تھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو زخم ہوا، زخم اس طرح بڑھتا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں بروایت حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اس طریقے حضرت ایوب علیہ السلام کو زخم ہو گیا۔ تو جو گاؤں والے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کو کہنے لگے ان کی بیوی کو کہ آپ ان کو لے کر یہاں سے چلے جائیے، ان کو ایسی بیماری ہو گئی ہے، خدا تبارک و تعالیٰ نہ چاہے اگر یہ بیماری گاؤں میں پھیل گئی تو بہت برا ہوگا۔ تو ان کو گاؤں سے کچھ دوری پر نکال دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت مشکلات جھیلی، بہت شدت جھیلی۔ ان کی بیوی جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی ہے زوجہ، انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بہت ساتھ دیا، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی لامحدود ایک دم جہاں حد پار ہو گئی وہاں تک حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جب ان کو گاؤں سے باہر نکال دیا گیا تو
حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے ایک جگہ پر رہے، پھر ان کی بیوی کام کرنے کے لیے گاؤں میں جاتی. کچھ لوگ جو جانتے تھے کہ حضرت ایوب کی بیوی ہے وہ لوگ کام نہیں دیتے تھے. دوسرے لوگ جو نہیں جانتے تھے اور کچھ لوگ اس لیے کام دیتے تھے کہ یہ گزارا کہاں سے کریں گے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ کام کر کے پھر کھانا وغیرہ لے کر آتی، حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلایا کرتی. پھر ایک مرتبہ ان کی بیوی عاجز ہو گئی اور انہوں نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ اے ایوب، اے میرے شوہر، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے. دعا یہ کیجئے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرما دے. اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی بروایت عمر 70 برس کی تھی، 70 برس کی تھی. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے، اپنی زوجہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 70 سال خوشحالی دی. کتنے سال؟ 70 ایئرس. 70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خوشحالی دی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میں 70 سال غم میں نہیں گزار سکتا، فاقہ کشی میں نہیں گزار سکتا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی وہ خاموش ہو گئی. خاموش ہو جانے کے بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی چلی گئی. کچھ روز ایسے ہی گزرتا رہا. پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک روز دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنا عذاب میں کیوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی. حضرت ایوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جو آیت میں ذکر ہے کہ آپ اپنی ایڑی رگڑو. حضرت ایوب علیہ السلام سے بھی ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی ایڑی رگڑو. حضرت ایوب علیہ السلام نے ایڑی رگڑی تو وہاں سے چشمہ پھوٹا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس پانی سے آپ نہا لیجئے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے جیسے ہی نہایا تو صحت یاب ہو گئے، ایک دم اچھے ہو گئے. ایک دم اچھے ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہو گئے سائڈ میں. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ ہے ان کی بیوی واپس آئی. واپس آنے کے بعد جب حضرت ایوب علیہ السلام ایک دم صحت یاب ہو گئے تھے، پہلے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہتے تھے، تو اس انسان سے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی زوجہ، ان کی بیوی پہچان نہیں پائی. پوچھی یہاں پر ایک انسان تھا بہت بیمار رہتا تھا. تو حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ میں ہی تو ہوں. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی جو زوجہ تھی، ان کی بیوی، انہوں نے فرمایا کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ ہنسنے لگی، بولے کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں ہی ہوں ایوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دیا. اتنی مشکلوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا یابی عطا فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر مال و دولت دیا، اولاد سے نوازا. حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ تفصیل سے آپ لوگوں کو شارٹ میں ہر واقعہ بتایا جا رہا ہے ہر نبی کا، کہ ہر نبی کے اوپر کیا گزری ہے، کتنی شدت و مشقت کے ساتھ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے. جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ نبی کا تذکرہ آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. شارٹ میں تفسیر کے ساتھ بتانے جائے تو مہینہ و مہینہ گزر جائے گا. ہر تفسیر کو اگر بیان کرنا جائے تو مہینہ و مہینہ گزر جائے گا بیان کرتے کرتے. تو آپ لوگوں کو ہر واقعہ شارٹ میں بتایا جا رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ لوگوں نے واقعہ سماعت فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کس طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش سے گزرے. اب حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا. اب حضرت ذوالکفل، ان کا بھی قرآن میں ذکر ہے، قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور اے نبی
اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ سب نیکوکار تھے، بلا شک و شبہ وہ سب نیکوکار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو، حضرت ذوالکفل کو اور بہت سارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں سے گزارا اور اس کے بعد اپنی رحمت جوار میں واپس جگہ عطا فرمائی بلا شک و شبہ۔ اور سورہ صاد میں بھی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد ارشاد ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ سورہ صاد کی آیت 48، 45 اور 38۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ تعریفی کلمات کے ساتھ آپ کا ذکر کرنے میں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل نبی تھے، اور یہی مشہور ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی تھے اور انصاف پسند حاکم تھے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مسئلے میں توقف فرمایا ہے اور کسی پہلو کو ترجیح نہیں دی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، آپ نبی نہیں تھے بلکہ نیک آدمی تھے، آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان میں انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اس لیے وہ ذوالکفل ذمہ داری اٹھانے والے، ان کے نام کا مطلب ذوالکفل ذمہ داری اٹھانے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت یسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، کتنا اچھا ہو کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کروں جو میری زندگی میں ان پر حکومت کرے، تاکہ میں دیکھ لوں کہ کیسے کام کرتا ہے، اگر مناسب معلوم ہو تو اسے اپنی وفات کے بعد کے لیے اپنا نائب مقرر کروں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، جو شخص میری طرف سے عائد کردہ 3 ذمہ داریاں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا، اور وہ کام یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرے۔ دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرنے کا مطلب دن کو روزہ رکھے اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور غصہ نہ کرے، اسی لیے غصہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک آدمی جو دیکھنے میں بالکل معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا، میں ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں۔ فرمایا، تو دن کو روزہ رکھا کرے گا، رات کو قیام کیا کرے گا اور غصے میں نہیں آئے گا۔ اس نے کہا، جی ہاں۔ اس دن آپ نے اسے واپس کر دیا اور اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا۔ دوسرے دن آپ نے پھر یہی اعلان فرمایا، سب لوگ خاموش رہے۔ اسی آدمی نے اٹھ کر کہا، میں آپ نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اس نے دوسرے دن پھر اس انسان نے کھڑے ہو کر بولا، میں کروں گا۔
آپ نے اس کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ ابلیس شیطانوں سے کہتا تھا اس شخص کو قابو کرو، لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے میں اور اس سے وعدے کے برعکس کوئی کام کرانے میں ناکام رہے۔ یعنی ابلیس کہتا تھا کہ اس انسان کو بہکاؤ، اس کی ذمہ داری سے روکو، باقی شیطان اس کی ذمہ داری سے روکنے سے ناکام رہے، ناکام ہو گئے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس ذوالکفل سے نبٹنے دو، یعنی مجھے اس ذوالکفل سے نبٹنے دو، یعنی مجھے اس سے نپٹنے دو۔ اور ایک انتہائی بوڑھا فقیر بن کر آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ دن رات میں صرف ایک بار اس وقت سویا کرتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا ایک مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا میرا اپنی قوم کے لوگوں سے جھگڑا چل رہا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ اس نے اپنے الزامات گنانے لگے ابلیس نے، اور وہ بات کو طول دیتا ہے یعنی لمبا کرتا، طول چلا گیا، حتیٰ کہ قلیلوں کا وقت، قیل اللہ کا وقت یعنی سونے کا وقت، قیلولے کا وقت گزر گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تیرا حق دلوا دوں گا۔ آپ کی عدالت میں آ کر اپنے مقام پر بیٹھ گئے اور آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر بوڑھا کہیں نظر نہ آیا۔ اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقدمات سنتے اور فیصلے کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نظر نہ آیا۔ جب آپ واپس آ کر بستر پر قیلولے کے لیے لیٹے تو وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا وہی مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا اور کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو میرے پاس آنا؟ میں نے کہا، اس نے کہا وہ بڑے خبیث لوگ ہیں، انہوں نے پتہ چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے تو مجھے کہنے لگے ہم تجھے تیرا حق دے دیں گے۔ جب آپ نے عدالت برخاست کی اور مکر گئے، آپ نے عدالت برخاست کی تو وہ مکر گئے۔ آپ نے فرمایا اب چلا جا، جب میں عدالت میں جاؤں گا تب آنا۔ اس طرح آپ اس دن بھی قیل اللہ نہ کر سکے۔ آپ عدالت میں گئے اور اس کا انتظار کر رہے تھے لیکن وہ نظر نہ آیا۔ آپ کے لیے نیند پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو آپ نے گھر والوں سے کہا مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم کسی دروازے کے قریب کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا، میں ذرا سو لوں۔ اس وقت وہ بوڑھا آ گیا۔ دروازے پر موجود آدمی نے کہا پیچھے رہو۔ اس نے کہا میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔ آدمی نے کہا ہرگز نہیں، قسم ہے اللہ کی، آپ کا حکم ہے کہ ہم کسی کو قریب نہ آنے دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھر دیکھا، اسے کمرے میں ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اوپر چڑھ کر اس میں سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، دربان کو آواز دی اے فلاں،
کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اسے کچھ عرصے کے لیے روک لینا؟ اس نے کہا یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا ہے، آپ ہی دیکھ کے کدھر سے آیا ہے، آپ ہی دیکھیں کدھر سے آیا ہے۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھا تو وہ دروازہ اندر کی طرف سے اسی طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا۔ اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا۔ تب آپ نے پہچان لیا اور فرمایا کیا تو اللہ کا دشمن شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ میری ہر کوشش ناکام بنا دی، اس لیے میں نے آپ کو غصہ میں لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا، کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اسے نبھا کر دکھایا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا ذوالکفل نبی نہیں تھے، لیکن ایک نیک آدمی تھے جو روزانہ 100 نماز پڑھا کرتے تھے۔ ذوالکفل نے اس یسع سے وعدہ کیا کہ اس کی وفات کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھے گے، چنانچہ آپ روزانہ 100 نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام ذوالکفل ذمہ داری اٹھانے والا اور نبھانے والا مشہور ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت ذوالکفل کا واقعہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ پھر عمومی کہانی اصحاب الرسک کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیات ارشاد باری تعالی ہے۔ وعادا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبیرا۔ اور عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کا ستیاناش کر دیا، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب رس اور ثمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، غرض ان سب کو پیغمبروں کو جھٹلایا تو تمہارے وعید عذاب بھی پوری ہو کر رہی۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ عربی زبان میں رس اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی مینڈ پر پتھروں سے بنائی گئی ہو۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ ایک خاص کنواں تھا جس پر قوم ثمود کا ایک قبیلہ رہتا تھا، وہی لوگ اصحاب رس کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول روایت کیا ہے کہ اصحاب رس قوم ثمود کی ایک بستی کے باشندے تھے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخی میں شہر و
مصدق کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے ابو القاسم عبداللہ بن جرداد کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رس کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ چنانچہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح نے اپنی اولاد سمیت رس سے ہجرت کر کے احقاف میں رہائش اختیار کر لی۔ بعد میں ان کی اولاد پورے یمن میں پھر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگوں نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی وہاں سے یمن چلی گئی، پھر یمن سے دھیرے دھیرے پوری دنیا پر قابض ہو گئی، پھیل گئی۔ پچھلے رس والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، حتیٰ کہ عاد بن اوس کو کی اولاد میں سے زیرون بن سعد بن عاداس جگہ بسا جہاں دمشق آباد ہے، اس نے شہر بسایا اور اس کا نام جیرون رکھا۔ اسی کو قرآن مجید میں ارم ذات العماد ستونوں والا ارم کہا گیا۔ پتھر کے ستون دمشق سے زیادہ کشی شہر میں نہیں پائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کی طرف حضرت ہود بن عبداللہ بن ریاح بن خالد بن خلود بن عاد کو احقاف کے علاقے میں نبوت دے کر مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الرس کا زمانہ قوم عاد سے صدیوں پہلے کا ہے۔ حضرت ابو بکر محمد بن حسن نقاش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اصحاب رس کا ذکر کنواں تھا جس سے ان کے پینے کی اور آب پاشی کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ ان کا بادشاہ بہت انصاف پرور اور نیک سیرت تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں کو بہت زیادہ غم ہوا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ شیطان اس مرحوم بادشاہ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا، میں مرا نہیں تھا، میں تو غائب ہو گیا تھا تاکہ دیکھوں تم کیا کرتے ہو۔ وہ انتہائی خوش ہو گئے۔ اس نے کہا، میرے لیے پردہ لگا دو، میں کبھی نہیں مروں گا لیکن تمہاری نظروں سے اوجھل رہوں گا۔ بہت سے لوگوں نے شیطان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اس کے فریب میں آ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اس نے بتایا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنے والا بادشاہ نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اس نبی نے انہیں اس عبادت سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ امام سنبکی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس نبی پر نیند کی حالت میں وحی نازل ہوئی تھی اور ان کا نام حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ
کنویں کا پانی خشک ہو گیا اور درخت سوکھ گئے، پھل ختم ہو گئے، انہیں پیاس نے آ لیا، چنانچہ ان کے گھر ویران ہو گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، اور آخر کار سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یسع، اس قوم کا واقعہ سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عنهم شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ قوم یسعا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ان سے بستی والوں کا قصہ بیان کرو۔ جب ان کے پاس پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں، تو وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرف کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دیتا ہے، اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو، ایسے لوگوں کا اتباع کرو جو تم سے صلح نہیں مانگتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش
نہ کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس کو جھوٹ کر چھوڑ کر اور اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ نے میرے حق میں نقصان کرنا چاہا ہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے، اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکی۔ تب تو میں صحیح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ میں تمہارے حقیقی پروردگار پر ایمان لایا ہوں، سو میری بات سنو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ بولا کاش میری قوم کو خبر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور عزت والوں میں شامل کیا ہے، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم نے اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی، آتش ناگواہ، وہ بجھ کر رہ گئی۔ بہت سے مقتدمین اور متاخرین علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ شہر انطاکیہ تھا۔ ان کے بادشاہ کا نام انتخس تھا، اور وہ بہت پرستش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 3 رسول بھیجے، ان کے نام صدوق اور شلوم تھے۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کا واقعہ کل بیان فرمایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔